حکیم صاحب کو یہ بتانا ہے کہ میری والدہ کے جو ہے نا پیٹ پر کافی ورم آیا ہوا ہے اور یعنی کہ بڑھ رہا ہے جیسے نا, اور چہرے پہ بھی کافی ورم ہے. ٹھیک ہے, اللہ کریم اللہ کریم. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا میرے بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں بہت کم ہے معاملات نا اس کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا عمر کیا اس کی؟ کچھ بھی اگر وہ کھاتا پیتا ہے تو بس پھر وہ ایک ہی چیز کھاتا رہے گا. اچھا, عمر کیا اس کی؟ تقریباً 2.5 سال. 2.5 سال. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں اویس بھائی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اویس بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی اویس بھائی خیر ماشاء اللہ. ویسے تو آپ کو ہم 18-20 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور فرمائش میں آپ سے کیا کروں کیونکہ آپ کی ہم نے کافی کلام سنے, تو آپ کو جو سب سے اچھا کلام لگتا ہے نا آج وہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ کے لیے جو انہوں نے پوچھا ہے, ان کے پیٹ پہ اور پیروں پہ ورم آتا ہے جسم پہ, اس کی 2 وجہ ہیں. یا تو گردوں کا فنکشن درست نہ ہو یا جگر کا فنکشن درست نہ ہو, تو اس وجہ سے یہ بات پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے بہترین ہے کہ عرق کاسنی اور عرق سونف آدھا کپ لے کے ملا لیں, اس میں 2 چمچے شربت بزوری معتدل اچھا ملائیں اور صبح شام والدہ کو دیں. اگر گردوں کا مسئلہ ہے تو بھی حل ہو جائے گا, اور جگر کا ہے تو بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حالت ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں بہن؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جنید بھائی میرا مسئلہ ہے, میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہتی کوئی چیز بھی. اچھا, بالکل میرا دماغ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جس سے کرایا ہوتا ہے, مطلب میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی. کچھ نہ کچھ مسئلہ میرے ساتھ چلتا رہتا ہے. پلیز یہ بتا دیں کہ اس کا کوئی وظیفہ یا کیوں, کیونکہ کچھ یاد نہیں رہتا. ایسا لگ رہا ہوتا ہے دل رونے کو کر رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی ٹینشن ایسے دماغ میں جیسے بوجھ ہوتا ہے, ایسا رہتا ہے میرے ساتھ ہر وقت. اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب. ان کا جو مسئلہ ہے محترمہ کا, اس کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 یہ روزانہ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاءاللہ. مفتی صاحب ظاہر ہے آپ کی بھی موجودگی سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ بتائیے کہ ابھی جو تمیدن گفتگو شاہ صاحب نے فرمائی, اس غزوے میں اللہ کی رحمت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد, فرشتوں کا نزول, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہونا, یعنی اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ, اور پھر توکل, صبر. آپ دیکھیے کیسے دیکھتے ہیں آپ غزوہ بدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخی پس منظر تو قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اور اس پر مزید تفصیلی گفتگو بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک بات ہے اس غزوے کی, اس معرکے کی, تو یاد رکھیے جو بھی واقعہ ہوا, جو بھی واقعہ ہوگا, اور جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, اگر آپ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ سب کے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی کے اظہار کے لیے ہیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوہ میں شرکت نہیں فرمائی تھی. بالکل. کیوں نہیں فرمائی تھی؟ کیونکہ وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے موجود تھے مدینے میں. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بدری صحابی کا درجہ بھی دیا اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا. سبحان اللہ. مختار کل ہیں وہی آپ. نبی مختار. ایک صحابی ایسے تھے جو رات میں بیمار ہو گئے تھے اور جن کو واپس بھیجا گیا, اور ایک صحابی وہ تھے جو رات کو بیمار ہوئے اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ اللہ. ایک دن پہلے ہی تو حضور نے انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا تھا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں وہی مختار کل ہیں. اور وہ جو آپ نے واقعات شروع میں بتائے, حضرت عکاشہ کا, حضرت قتادہ کا, یہ تو تاریخ کے حصے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن سے کسی کی آنکھ جوڑ دی. آپ بتائیے نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا واقعہ آپ دیکھیں کہ طبیبوں کے طبیب. بالکل بے شک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی پھوٹی آنکھ لے کر حاضر ہوئے, تیر لگا تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن اقدس سے مس کیا اور واپس لگا دی. بیان کرتے ہیں کہ میری جو پہلے بصارت تھی اس سے کہیں بڑھ کر اب روشنی ہے. تو شاعروں نے تو باکمال کلام کیا اس کے اوپر, اویس بھائی نے بھی بارہا سنایا ہمیں اس سے متعلق. تو یہ سارے واقعات کا تسلسل ہے. اچھا, یہ تو ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان محبوبی کا اظہار, جو کہ واقعات کے تسلسل کے ساتھ ہم سنتے رہتے ہیں. اسی طرح ہماری تربیت,
اندر کی صفائی، جس طرح سے آپ نے بات کی توکل، ایثار، تقوی، پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں، یہ سب آپ کو اس غزوے میں نظر آئے گا. بالکل. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ویسے یہ غزوہ 2 گھنٹے کا ہے، شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کا غزوہ ہے، لیکن قیامت تک اور اس کے بعد بھی اس کے چرچے رہیں گے. قرآن نے ذکر کیا اس غزوے میں جو حضور کی شان ناز کا جو انداز، دعا کی تھی حضور، اللہ کوئی بیان ہو جائے تو کیا بات ہے. بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی نا، یا اللہ یہ چند لوگ جو تیرے عبادت گزار ہیں، یہ نہ رہے تو اس کائنات پر تیرا عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ شان ناز ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو دیکھنا، آپ کی چادر مبارک کا جو آپ کے جسم سے ڈھلنا، پھر ان کا فرمانا کہ یا رسول اللہ آپ کا پروردگار آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. 1 رات پہلے پہنچے تھے بدر کی جگہ پہ. بدر ایک مقام ہے، سب جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ زیارت بھی کی ہے بہت سو نے. تو وہاں جب سب پہنچے، رات آرام کیا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، روایت میں آتا ہے، پوچھا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اللہ 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 اللہ. تو کئی صحابیوں کے نام ہیں، انہوں نے کہا نہیں بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو جواب ملا صدیق اکبر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی جو حارس تھے، جو وہاں مامور تھے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا. بالکل بالکل گفتگو کرتے ہیں، بلکہ اور بہت سے واقعات ظاہر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بیٹھ پہ ہوں. جی جی مسز حنیف. جی فرمائیے. آپ نے کال نہیں دی. آپ کی کال لگ گئی ہے، آپ لائیو ہیں اس وقت؟ لائیو ہے، بات تو نہیں ہے، مطلب وہ جب بات کروائے. ہلو. جی 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 فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اس وقت براہ راست ہم سے بات کر رہی ہیں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں اویس بھائی سے. جی جی اویس بھائی سے بات کیجیے. ہاں جی جی. السلام علیکم. ہلو جنید بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے اویس بھائی سے بات کرنی ہے. جی میں اویس بات کر رہا ہوں. ہلو. آپ کی ٹی وی کی آواز میرا خیال ہے بند آپ نے نہیں کی، یہ تھوڑی سی آواز بند کر دی. اب آپ نے بند کر دی، اب ہمیں کال بند کرنی پڑے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی اویس بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ میں ابھی کیا سناؤں، میں تو ابھی سوچ رہا تھا، وہ بدر کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جی جی پلیز. کہ ایک دن پیارے آقا علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے بدری صاحب ہیں، اللہ ان کا کیا مقام، آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمام سارے مسلمانوں میں بہترین ہے. تب جبریل امین نے عرض کی، حضور وہ فرشتے جو بدر کے مارکے میں آئے تھے، آسمانوں میں ان فرشتوں کا مقام بھی ایسا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر کے صحابی اتنے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرمایا. ایسا ہی، بلکہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، جی بڑے واقعات ہیں، کیسی استثنائی کیفیت سرکار نے ان کو دی. جی جی حضرت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اویس بھائی یہ بات فرما رہے تھے، ابھی اویس بھائی نے فرمایا کہ شاہ صاحب سے مزید اس پہ کلام کروائیے. کہ دیکھیں آپ شاہ صاحب، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پہ کلام فرمائیے کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے. آپ نے باقاعدہ نشاندہی فرمائی کہ کل یہاں پہ گرے گا، کل یہاں پہ گرے گا، کل یہاں. یعنی اب اس سے زیادہ ہم کیا دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ نبوت کی دلیلیں ہیں. اللہ کہ ایک واقعہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، یہاں فلانا گرے گا، یہاں فلانا گرے گا، یہاں فلانا. اچھا جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے. جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، اور ہوا بھی وہی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دائرہ وہی ہے. اور عجیب و غریب بات اس وقت ہوئی کہ یہ جو قریش تھے، ان کے غرور اور تکبر کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عتبہ اور شیبہ اور عتیبہ یہ لوگ جب آئے تو ان کے مقابلے میں انصار میں سے کچھ آدمیوں سے فرمایا کہ آپ جاؤ. تو انہوں نے جب ان سے تعارف پوچھا تو وہ انصار کے تھے، تو انہوں نے کہا وہ ہم ان سے نہیں لڑتے، بڑا ظالم تھا ان کو، ہمیں اپنے جوڑ کا آدمی چاہیے، ہم اپنے مقابلے کے جو نسب کے لحاظ سے لوگ ہیں ان سے ہم لڑیں گے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک چچا زاد بھائی تھے عبیدہ بن حارث، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے آگے کیا۔ جب ان حضرات نے اپنی کارکردگی دکھائی تو پتہ چلا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے غرور کو توڑا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کم درجے کے جو لوگ ہیں ان سے نہیں لڑنا چاہتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے کف کے ہیں، یہ تمہارے جوڑ کے ہیں، یہ خاندانی لحاظ سے جو ہے نا یہ برابر ہے، وہ بھی قریش یہ بھی قریش جو ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا کہ اس طرف سے جو 3 آدمی آئے وہ بنو امیہ کے تھے، ٹھیک، اب اس پہ گفتگو کریں گے، وہ بنو امیہ کے تھے، اور اس طرف سے نبی علیہ السلام نے جو 3 آدمی میدان میں اتارے وہ بنو ہاشم کے تھے۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو اویس بھائی سے کلام لیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں خانقاہ اتحاد سجی ہوئی ہے اور جید اور ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے شیخ صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی کیا بات کرنی ہے، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں شیخ صاحب سے بات کرنی تھی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں بہت شدید پسینہ آتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہتھیلیوں میں اور پاؤں کے تلووں میں بہت شدید پسینہ آتا ہے، پورے پاؤں میں، ہاتھوں میں۔ اچھا آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد آصف کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میری سستی بھی مجھے بہت رہتی ہے، مجھے سست رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں۔ اچھا آپ ایم سی آر سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب، جو ان صاحب نے سوال کیا اور بیماری بتائی کہ ہاتھ پیروں میں پسینہ آتا ہے، اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ 1 چٹکی کلونجی صبح نہار میں استعمال کریں، کیونکہ یہ معدے کی بیماری ہے، اور پھٹکری کا پانی بنا کر اس سے ہاتھ پاؤں دھویا کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیماری انشاءاللہ شفا ہو جائے گی اس سے انشاءاللہ۔ اچھا میں بڑی معذرت کے ساتھ آج ایک بات کہوں کہ آج جو شب ہے نا وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، سال میں ایک دفعہ یہ شب آتی ہے، اور بڑی عظمتوں والی شب ہے، بے شک اسلام کا پہلا مارکہ۔ تو آج مجھے آپ فرمائشیں چھوڑیں، میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ ان کی خدمت ارے سبحان اللہ، اور آج اصحاب بدر میں گفتگو کیا ہی سر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کالز کا سلسلہ بھی ختم کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ۔ ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب ایک بات، جو اسماء اصحاب بدر ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام کیجیے۔ اسماء اصحاب بدر کی بڑی فضیلت ہے، بزرگوں نے اس کو، ان اسماء کو قاضی الحاجات کہا ہے۔ اچھا، کہ اگر کوئی ان اسماء کے توسل سے کسی بھی طرح کی دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات، ان اسماؤں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ان اسماؤں کو لکھ کر گھر میں لگا لیا جائے تو ہر طرح کا آصف، جادو، ٹونا، جن جنات سے حفاظت ہوتی ہے، ماشاءاللہ، حادثوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس گھر میں، جس گھر میں یہ نام لگے ہوئے ہوں لکھ کے، وہ گھر سرک، ہرک، غرق تینوں چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ اس میں چوری ہو سکتی ہے، نہ اس میں آگ لگ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ غرق ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان اسماء کی بڑی برکات ہیں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو اور وہ شخص ان اسماء کا ورد کرے اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور نفل ان کو ثواب بخشے تو اس کی حاجت رفع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر طرح کی جیسی چاہے حاجت ہو۔ جو لوگ ناجائز اور خامخواہی کے مقدمات میں پھنس گئے ہوں، اگر وہ ان اسماء کا ورد کریں اور اس کے توسل سے دعا کریں تو اللہ اس سے نجات دیتا ہے۔ وہ لوگ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہوں اور ان کی نجات کا کوئی راستہ نہ ہو، اگر ان کے لیے اس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو قید و بند سے نجات دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ورد کرنے والے کو، صاحب ورد کو، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بھی نجات دیتا ہے۔
ماشاءاللہ، تو ہر طرح کی مشکل اور تنگیاں دور ہوتی ہیں اس کے پڑھنے. ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جرنیلوں کے شہنشاہ ہیں نا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی عاجزی اور انکساری اس پورے غزوے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ 80 اونٹ ٹوٹل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا معاملہ کہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ اس پہ سواری کریں. اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی تھی سرکار خود اس میں تشریف فرما ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بعد میں پھر مرثد بن مرثد غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منتخب کیا. لیکن کہیں سرکار نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ چونکہ میں جرنیل ہوں تو میں اونٹ پہ رہوں گا. عاجزی اور انکساری بھی برقرار ہے، اور جو آپ کا ایک اللہ سے تعلق ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کر رہے تھے، اور قریش جو تھے ان کو جنگ کی بڑی جلدی تھی کہ ہم جلدی سے جو ہے نا آگے بڑھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دعا میں مشغول تھے، اور آپ فرما رہے تھے، گزارش کر رہے تھے باری تعالیٰ کہ یہ لوگ میں جمع کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اگر تو ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا تو یہ اس طریقے سے بالادستی مسلمانوں کی قائم ہو جائے گی، اور اگر یہ لوگ آج شکست